بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. ویسا یہ تھوڑی ٹیوننگ کرو، یہ نا آواز پھیلی ہے، کوئی صحیح آواز نہیں آ رہی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى أوفي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت و الفت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی. خلاق لم یزل ہم سب کی ان عظیم الشان لمحات کے وسیلہ جلیلہ سے بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے بہترین متاع اور بہترین سامان فرمائے. شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کے فضل اور حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات اور توفیقات سے اگلا جمعۃ المبارک بحمدہ تعالی
رمضان المبارک کے پرنور لمحات وجدانی کیفیات میں انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں گے اور اس کی انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی سابقہ زندگی کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بتقاضائے بشریت جو خطائیں، قصور، جرائم، لغزشیں سرزد ہوئیں، اپنے کرم سے معاف فرما کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور آئندہ کی زندگی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری اور اپنی بندگی کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ہر سال کی طرح بحمدہ تعالی اپنے ساتھ لا تعداد بے حد و بے حساب برکات، سعادات اور توفیقات لے کر تشریف لا رہا ہے۔ اسی حوالہ سے استقبال رمضان کے عنوان سے آج ہم چند ایک معروضات قرآن و سنت اور اسلاف کے بہترین طریقے کے ساتھ ہم سماعت فرمائیں گے کہ ہم رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کی بندگی کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا موسم ہے، ثمرات، انعامات اور لا تعداد فوائد والا موسم ہے۔ جس طرح مختلف موسموں میں لوگوں کے مختلف سیزن ہوتے ہیں، یہ نیکیوں والا سیزن ہے اور رب ذوالجلال سے توفیق مانگنی چاہیے، اور ہم طلب کرتے ہیں کہ خلاق لم یزل ہمیں بھی نیکیوں بھری زندگی اور یہ ماہ مقدس نصیب فرمائے، اور خلاق لم یزل ساری زندگی اپنی بندگی کی کما حقہ توفیقات نصیب فرمائے۔ خلاق لم یزل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام لکھ دیے گئے ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں اوپر تمہارے الصیام رمضان المبارک کے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی اقوام پر، پہلی امتوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور جس طرح عبد بننے اور بندہ بننے کا حق ہے، روزے رکھو اور بندگی کا حق ادا کرو۔ اس آیت مقدسہ کا آغاز بڑے حسین اور دل نواز الفاظ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حالانکہ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں مختلف لوگ ہیں، مختلف شعبے ہیں، مختلف صفات ہیں، اور انسان مختلف کردار کا حامل ہے۔ کسی کا کوئی کردار ہے، کسی کا کوئی کردار ہے، کسی کا کوئی عمل ہے، اور کسی کا کوئی طریقہ کار ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہمیں ہمارے کردار کے حوالے سے خطاب نہیں کیا، ہماری صفات کے حوالے سے ہمارے سے کردار، ہماری صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خطاب نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ گناہ گار بھی ہیں، میری طرح بہت سارے لوگ جرائم کا مرتکب بھی ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کروایا، اور پھر انعامات جو اس کی طرف سے ہمارے اوپر ہوئے ہیں، ان انعامات میں سے سب سے بڑا ٹائٹل اور سب سے بڑا عنوان اور اس کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا انعام ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اے حافظو، اے قاریو،
اے عالمو، اے محدثو، اے مفسرو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سارے قاری نہیں ہیں، سارے حافظ نہیں ہیں، سارے عالم نہیں ہیں، سارے فقی نہیں ہیں، سارے محدث نہیں ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے تہجد گزارو، وہ جانتا ہے کہ سارے تہجد گزار بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا اے عبادت گزارو، وہ جانتا ہے کہ سارے عابدون عبادت گزار بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا اے روزہ دارو، وہ جانتا ہے کہ سارے روزہ دار بھی نہیں ہیں۔ کیا حسین اور دل نواز اور خوبصورت ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ ہمارا رب ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ اسی کے اندر ہماری لج بھی رکھی، شرم بھی رکھی، اور ہماری حیا پر اور ہمارے وقار پر پردے بھی ڈالے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، وہ عنوان اپنایا اور اس لفظ کے ساتھ خطاب فرمایا جس کے اندر سارے کسی نہ کسی درجے میں شامل ضرور ہیں، کسی نہ کسی درجے میں وہ داخل ضرور ہیں۔ کسی کا ایمان بہت اعلیٰ، کسی کا درمیانہ، کسی کا ادنا، مگر اعلیٰ بھی ایمان والا ہے، درمیانہ بھی ایمان والا ہے، اور ہم جیسے ادنا ایمان والے بھی ایمان والے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ادنا سے ادنا ایمان والو، تم بھی اس کے اندر شامل ہو۔ میں رب ذوالجلال نے تمہیں یہ وقار دیا ہے کہ میں عرشوں کا مالک اعلیٰ لوگوں کو بھی پکار رہا ہوں، تم جیسے ادنا لوگوں کو بھی بلا رہا ہوں۔ یہ بڑا انعام ہے اگر کوئی سمجھے، اس لفظ میں بڑی مٹھاس ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر عرض کر دیتا ہوں، کم از کم ظاہر ہے کہ ہم میں آج کے اس دور کے اندر، پرفتن دور میں، مصروفیات کے دور میں، جبکہ آدمی دو دو تین تین چار چار کاموں میں پڑا ہوا ہے، اور اتنا مصروف اور اتنا وہ اپنے کاروبار زندگی کے اندر، کاروبار حیات میں وہ اتنا داخل ہو چکا ہے اور اتنا وہ اس کے اندر گھرا ہوا ہے کہ اس کے لیے سارے قرآن کو اس کا ترجمہ پڑھنا یا اسے یاد کرنا یا اس کے معانی میں غوطہ زن ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کے اندر میں یہ پیغام دے رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، وہ آیات طیبات کہ جن کے اندر رب ذوالجلال یوں خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ سارا قرآن غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو بڑی بات ہے، لیکن کم از کم ان آیات کو نکالیے اگر آپ نکالنے پر قادر ہیں، ورنہ آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اگلے جمعۃ المبارک کو وہ ساری آیات پرنٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ ساری آیات طیبات، ان کی صورتیں، ان کی آیات، ان کے حوالے مکمل ریفرنس کے ساتھ، پھر آپ کوشش کیجئے کہ قرآن لیجئے، ترجمہ کنز الایمان لیجئے، اور پھر اس کے اوپر آسان ترین تفسیر صراط الجنان لیجئے۔ ہمارے حافظ محمد عباس صاحب فرما رہے تھے بہت ساری تفاسیر ہیں لیکن یہ بڑی آسان تفسیر ہے، اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ صراط الجنان لیجئے اور پھر ان مقامات کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، غور کیجئے کہ میرا رب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر ان کے غلام اصحاب رسول کے ذریعے اور وسیلے سے میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے۔ میں آپ سے بات کروں، آپ دوسری طرف منہ پھیر لیں، توجہ کیجئے، میں آپ سے بات کروں، آپ کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں، اور آپ میری بات پر لبیک نہ کہیں، غور نہ کریں، نہ سنیں، چہرہ اس طرف پھیر لیں، میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ آپ ذی احتشام ہیں، صاحب وقار ہیں، خاندان میں، قبیلے میں، گھر کے اندر آپ کی ویلیو اور قدر و منزلت ہے۔ اللہ آپ سب کی وجاہت کو، شرافت کو، مقام اور مرتبہ کو اور زیادہ بلند کرے۔ آپ کے بچوں کی نگاہ میں، عزیز و اقارب کی نگاہ میں آپ کے وقار کو اور بلند کرے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ اپنے بیٹے کو پکاریں، آپ اپنی بیٹی کو آوازہ دیں اور آپ کا بیٹا اس طرف چلا جائے اور بیٹی برتن مانجنے پہ لگ جائے، آپ آواز پر آواز دیں، پھر آواز دیں، کوئی آپ کی بات نہ سنے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے، آپ آواز دیں، آپ کا ماننے والا، آپ کا بیٹا جس کے رگوں میں آپ کا خون گردش کر رہا ہے، وہ آپ کی آواز پہ لبیک نہ کہے، آپ کی آواز کو کانوں پہ مار دے، توجہ نہ کرے، بات نہ سنے، لبیک نہ کہے، حاضر نہ ہو۔ کبھی تو زندگی میں ہوا ہوگا،
آپ کے دل پہ کیا گزرا ہوگا؟ ذرا توجہ فرمائیں، ایک مقام پہ نہیں 20 مقامات پہ میرا رب یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اپنے حبیب اور اصحاب رسول اہل بیت اطہار کے وسیلہ و ذریعہ سے ہم جیسے گناہگاروں سے کلام فرما رہا ہے، ہم جیسے لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو. اور ہم نے آج تک لبیک نہیں کہا، کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ میرا رب آمنو فرما کر کیا فرما رہا ہے، حکم کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، وہ مجھ سے میرا رب کس بات کا تقاضا کر رہا ہے. آج اس میں سے ایک آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. میرے استاذ گرامی اس مقام پر جب یہ آیت پڑھتے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی اور فرماتے بچوں میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر پھر گناہوں کو نہیں دیکھتا، صرف نظر کرتا ہے، گناہگاروں نہیں کہتا، بدکاروں نہیں کہتا اور سیاہکاروں نہیں کہتا، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مفکر بھی ہیں، وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. وہ یہاں پہ رسوا نہیں کرتا، حشر کے میدان میں کیسے رسوا فرمائے گا. اس کی رحمت تو دیکھیے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، اے میری توحید کا اقرار کرنے والو، ساری کائنات سے مجھے بڑا ماننے اور جاننے والو، یا اللہ کیا حکم ہے؟ میں بھی کہتا ہوں لبیک، آپ بھی کہیے لبیک. یا ایھا الذین آمنو لبیک. وہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تو کیا کہیں گے؟ جواب یہی دیں گے نا لبیک. اے ہمارے اللہ لبیک اللہم لبیک. اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، اے جگ کے اور سارے زمانے کل کائنات ہر عالم کے پالنے والے، ہم تیرے عاجز بندے حاضر ہیں. حکم فرما. حکم کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے. ارشاد کیا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام. اے میرے بندو، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے. یہ ہے اس کا پیغام، یہ ہے اس کا پیغام. اے میرے بندو، اے ایمان والو، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، میں رب العالمین نے تم پر روزوں کو، رمضان المبارک کے روزوں کو لازم کر دیا ہے اور فرض کر دیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے روزوں کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، اور یہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم غور کرو، سوچ بچار کرو، اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، کتاب زیست کو کھولو، کتاب حیات کو پڑھو اور غور کرو تم زندگی کو کیسے گزار رہے ہو. بدکاری والی زندگی نہ گزارو، گناہوں والی زندگی نہ گزارو، بدکار بن کر، شاہکار بن کر میرے دربار میں نہ آنا. لعلکم تتقون، میں رب العالمین بھی پاک ہوں اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہوں. میرے دربار میں متقی بن کے آنا، پرہیزگار بن کے آنا، صالح بن کے آنا اور رب ذوالجلال کا اطاعت گزار بن کر فرما بردار، گناہوں میں لتھڑا ہوا نہ آنا. میرے دربار میں آنا تو پاک اور صاف ہو کر آنا، اور اس طرح آنا کہ حقوق اللہ بھی ادا ہو اور حقوق العباد بھی سارے کے سارے ادا ہو. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، جائز، حلال، سنت، شریعت کے مطابق جو اس نے نکاح کیا تھا
وہ اس نکاح سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ رب کی رضا حاصل کرنا، اس کے قرب کو حاصل کرنا اور اس کی چاہت کو حاصل کرنا۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ اپنے آپ پر قید لگاتا ہے، صعوبتیں برداشت کرتا ہے۔ اسے پوچھو، اے روزہ رکھنے والے، یہ بتاؤ کہ تم نے روزہ کیوں رکھا؟ کھاتے کیوں نہیں؟ پیتے کیوں نہیں؟ جائز حلال شریعت سنت کے مطابق حکم خداوندی بجا لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نکاح کیا تھا۔ تو اب اس نکاح کا حقیقی اور اصلی جو فائدہ ہے، روزہ رکھ کر وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے روکا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی اطاعت و فرما برداری ہے۔ جس طرح مسلمان اور مومن اور روزہ دار اللہ اور اس کے رسول کی ان تین کاموں کے اندر اور تین چیزوں میں اطاعت کرتا ہے، فرما برداری بجا لاتا ہے، اسے چاہیے وہ تین کے اندر 4 کو شامل کرے، 5 کو شامل کرے، 10 کو شامل کرے، 100 کو شامل کرے، 1000 کو شامل کرے، ہر اس بات کو شامل کرے جس کے کرنے کا حکم رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، مصطفیٰ نے دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جائے، باز آ جائے جن سے رکنے کا حکم اللہ اور پھر اس کے حبیب نے ہمیں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہی حقوق اللہ ہے اور یہی حقوق العباد ہے۔ جب آدمی، انسان اور مسلمان ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، میرا رب عرشوں کا مالک اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اس بندے کو تقوی و طہارت کی دولت اور تقوی و طہارت کا امام بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے سوال ہوا، سئل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف کنتم تستقبلون رمضان؟ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ اے صحابی رسول، اے عبداللہ ابن مسعود، اے فقیہ امت، ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ لوگ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ آپ کیا تیاری کرتے تھے؟ رمضان کے آنے سے پہلے کون سے کام کرتے تھے؟ کیا کام کرتے تھے؟ آپ کیا کرتے تھے؟ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ یہ رمضان مہمان ہے اور مسلمان پر لازم ہے، مسلمان پر حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کا استقبال کرے، اس کا استقبال کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ یہ مسلمان پر مسلمان کا حق رکھا گیا ہے۔ رمضان بھی ایک مہمان ہے، اور خدا کی قسم ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ چھوٹا مہمان نہیں ہے، یہ بہت بڑا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے۔ شہر عظیم، اسے شہر عظیم قرار دیا۔ اللہ بھی عظیم، رسول بھی عظیم، قرآن بھی عظیم، اور وہی ٹائٹل، وہی عنوان مصطفیٰ جان رحمت نے ماہ رمضان کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ رمضان بھی عظیم ہے، بہت بڑا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، بہت بڑا مہمان۔ مہمان کے بھی صفات اور درجات ہیں، چھوٹا مہمان، درمیانہ مہمان، بڑا مہمان، بہت بڑا مہمان۔ بیٹے کے گھر میں اس کا والد آئے، والدہ آئے، شاگرد کوٹھی کا مالک ہو، استاد چل کر آئے، مرید اپنا ایک جہان بسا کر بیٹھا ہو، اور اس کا شیخ آئے، چاہ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ محبت انگڑائیاں لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ اللہ کے محبوب نے پورا انتظام اہتمام کے ساتھ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ
عظیم مہینہ، وہ تمہارے اوپر سایہ رحمت کرنے والا ہے، بہت بڑا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا بعد والوں نے، آپ یہ بتائیے کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قالا، آپ نے فرمایا حضرات سنیے، توجہ کیجئے، جو احباب یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم روزے رکھیں، سحریاں کریں، افطاریاں کریں، اور ہم بھوک پیاس برداشت کریں اور رب کی رضا کو حاصل کریں، قرب حاصل کریں، اس کے قریب ہو جائیں، اس کے حبیب ہو جائیں، اور مصطفیٰ کے حقیقی معنوں میں غلام بن جائیں۔ سنیے، 2 دن کے بعد جو رمضان تشریف لا رہا ہے، اس کا استقبال گناہوں میں لتڑے ہوئے نہ کرنا، رمضان کا استقبال اس طرح نہ کرنا کہ دل میں کینہ، اپنے بھائی کے بارے میں بغض، عداوت، دشمنی، حسد، بیماریاں ہو، ایسا نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا ما کانا احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم۔ فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم، ہم اصحاب رسول میں کسی ایک بندے کے اندر بھی اتنی جرت نہ تھی، ہم میں سے کسی ایک بندے کے اندر بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ رمضان تشریف لائے اور ہمارے دل میں ہمارے کسی بھائی کے بارے میں کوئی گرا ہو، میل کچیل ہو، اور اس کے اندر کوئی غل ہو، اس کے اندر کوئی حسد ہو، کوئی کینہ ہو، کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، اور رمضان آ جائے کہتے نہیں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی میل کچیل ہوتا، اگر کوئی مرض ہوتا، کوئی بیماری ہوتی اور کوئی مسئلہ ہوتا، ہم اپنے دل سے اس میل کچیل کو اکھیڑ دیتے، نکال دیتے، دل کو پاک کر دیتے اور صاف کر دیا کرتے تھے۔ جائزہ لیجئے، غور و فکر کیجئے، اوروں کے دل میں جھانکنا بند کیجئے، اپنے دل کے برتن کا ڈھکن اٹھائیے، غور فرمائیے، ایک ایک رشتے کو اپنی نگاہ کے سامنے لے کر آؤ، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلہ داروں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، مسلمانوں کو دیکھیے، اس کے اندر کسی کے بارے میں کوئی شرارت تو نہیں، کوئی کینہ تو نہیں، کوئی مرض تو نہیں، کوئی گھٹن تو نہیں، کوئی میل کچیل تو نہیں، کہیں کسی کے بارے میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اگر دل پاک نہ ہوا شاید رمضان کے روزے فائدہ نہ دے، شاید راتوں کا قیام فائدہ نہ دے۔ میرا رب ہر ایک گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہگار مشرک کو معاف نہیں کرتا، عادی شرابی کو معاف نہیں کرتا، جس کے دل میں اپنے بھائی کا کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اللہ معاف نہیں کرتا۔ عبادت فائدہ نہیں دیتی، راتوں کا قیام سرور نہیں دیتا، سجدے میں پڑے ہوئے وہ لاہوتی نغمات سبحان ربی الاعلیٰ کے وہ حسین و جمیل اور دل نواز نغمے اس بندے کو فائدہ نہیں دیتے۔ دل نہ پاک ہو، دل نہ پاک ہو، سارا وجود، سارے اعضاء نہ پاک ہوتے ہیں، اور اس ایک غل، کینہ، بغض، دشمنی، عداوت، دل کے میل کچیل کی وجہ سے سارے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں، صحیح معنوں میں کام نہیں کرتے۔ یہ دل اگر پاک ہو، صاف ہو، زبان بھی فائدہ دیتی ہے، ہاتھ بھی فائدہ دیتے ہیں، کان بھی فائدہ دیتے ہیں، آنکھیں بھی فائدہ دیتی ہیں،
اور ہونٹ بھی فائدہ دیتے ہیں، سارا وجود فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر دل صحیح ہو سارے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں، اگر دل فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ دل خراب ہو تو کوئی عضو بھی صحیح معنوں میں کام نہیں کیا کرتا۔ اسے پاک کیجئے تاکہ رمضان المبارک کے روزے قیام، صدقات، خیرات، عطیات، آپ کی غرباء پر عنایات، شفقت، مہربانیاں اور رب کے حضور وہ لمبے چوڑے قیام، رکوع اور سجود فائدہ دے سکیں۔ نمبر 2، صدق دل سے، سچے دل سے، پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ماضی کو اپنی نگاہوں کے سامنے لا کر ایک ایک بائی کا حساب کر کے غور کیجئے کہاں قصور واقع ہوا، کہاں جرم واقع ہوا، کیا زیادتی ہوئی، کیا کسی کا حق مارا، کیا کسی کو تکلیف دی، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اشارے کے ساتھ اور کسی طریقے کے ساتھ جو کسی پر ظلم، زیادتی، استحصال، کسی کی حق تلفی اور کسی پر کوئی ظلم کیا ہے یا حقوق اللہ میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کمی رہ گئی ہے، ہر چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں اور پھر ہر طرح کے جرائم کو اپنی نگاہوں کے سامنے لا کر اس رب العالمین سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، ندامت کے آنسو بہائیے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ سابقہ گناہوں کو یاد کر کے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں۔ توبہ کیا ہے؟ سابقہ گناہوں کو، جرائم کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئے، یاد کرے جس پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، حق تلفی کی تھی، بات کو اس کی ٹوکا تھا اور اسے ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا اور کہیں پر اسے شرمندہ کیا تھا، کہیں پر کوئی کسی وجہ سے اور کسی انداز اور کسی صورت میں اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، اسے یاد کرے، یاد کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے، معافی مانگے اور جس کا قصور کیا ہے یاد آ جائے اس کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے۔ یہ نہ سوچے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی، میری عمر بڑی ہو گئی، چھوٹے بچے کے سامنے ہاتھ جوڑوں اور اس سے معافی کے الفاظ کہوں، شرمندگی محسوس کرے۔ ذرا ذہن کے اندر لائیے، مصطفیٰ کی عدالت ہو، رب کا دربار ہو، انبیاء موجود ہو، صالحین ہو، آبا ہو اور نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہوں اور ہم سے کہا جائے چلو اس سے معافی مانگو، یہاں اکیلے میں معافی مانگتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے۔ اس وقت حشر کے میدان میں عقل سلامت ہوگی، فہم برقرار ہوگا، فراست موجود ہوگی، شعور کو سلب نہیں کیا جائے گا، شعور ہوگا۔ جیسے یہاں ندامت ہوتی ہے، جیسے یہاں شرمندگی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اور کہیں زیادہ درجے وہاں پر ندامت کا احساس ہوگا، شرمندگی کا احساس ہوگا۔ آدمی کی عقل، خرد، فہم، ذکا، شعور ہر چیز برقرار ہوگی۔ یہاں بندہ شرم محسوس کرتا ہے تنہائی میں، اکیلے میں، تو وہاں پر کیا عالم ہوگا؟ رسول پاک کے دربار میں، انبیاء کی موجودگی میں، صالحین کے جھرمٹ میں، آبا و اجداد کی نگاہ کے سامنے، سارے معاشر کے سامنے اگر معافی مانگنی پڑی، پھر مانگنی پڑے گی، پھر ترلے احادیث میں موجود ہیں، منت سماجت احادیث میں ذکر موجود ہے۔ صالحین اپنی ٹوپیاں، اپنی پگڑیاں جن کی حق پر ڈاکہ ڈالا تھا وہ قدموں میں رکھیں گے، معافی کے طالب ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آج بہتر نہیں؟ رمضان المبارک
آنے سے پہلے پہلے اگر کسی کا مال ضبط کیا ہے، ادا کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے، مہلت لے لو، معافی مانگ لو، کوشش کرو۔ اگر کسی کی زمین کو ہڑپ کیا ہے واپس کر دو، آج مہلت ہے، ورنہ ایک بالشت اگر کسی کی زمین کو ہتھیایا تھا، اللہ کے محبوب دانائے غیوب ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی والی پاکیزہ طیب و طاہر و اطیب و اطہر زبان اقدس سے حق ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں 70 گز تک زمین اتنی اس بندے کے گلے کے اندر ڈال دی جائے گی۔ آج کلو 2 کلو اٹھایا نہیں جاتا، اللہ رسوا کرنے کے لیے 70 گز تک نیچے وہ حصہ اس کے گلے کے اندر ڈالے گا اور اسے کھڑا کرے گا۔ شرمندگی پر شرمندگی ہوگی، ندامت پر ندامت ہوگی، خجالت کا سامنا ہوگا۔ آج اپنا حساب بے باک کرے، صاف کرے، اپنے دامن کو پاک کرے، پھر رمضان المبارک کا پاک ہو کر استقبال کرے۔ چوریاں جاری رہیں، ڈاکے ڈالتے رہیں، بد زبانیاں کرتے رہیں، حق تلفی کرتے رہیں، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں اور ان کی پگڑیوں کو اچھالتے رہیں، اور روزہ رکھ کر شام کو داڑھی پہ ہاتھ پھیرے اور یہ خیال کرے ماشاءاللہ میں نے 18 گھنٹے کا روزہ رکھا، 18 گھنٹے کا روزہ رکھا، بڑا طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو گیا۔ اصحاب رسول رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے حساب کو چکتا کر دیا کرتے تھے، پاک ہو جاتے، صاف ہو جاتے، پھر رمضان کا استقبال کرتے۔ آج ہم اوندے منہ پڑے ہوئے، غفلت میں سوئے ہوئے، غفلت کی چادر کو بے خبری کی چادر کی بکل مار کر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے رات کے وقت روح افزا کا ایک گلاس پی لے، 4 کھجوریں کھا لے تو بندہ بڑا طیب و طاہر صالح پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نمک سے روزہ کھولیے، سادے پانی سے کھولیے، مگر یہ دل پاک ہو، صاف ہو، جن کی حق تلفی کی ہے ان کے حقوق ان سے معاف کروا لیے جائیں یا واپس کر دیے جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، پانی کے ساتھ بھی روزہ کھولا جائے تو رب ذوالجلال جنت کا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دل، یہ اعمال ایک برتن کے مانند ہیں، یہ دل برتن کے مانند ہے اور اعمال ایک شربت اور دودھ کے مانند ہیں۔ اگر برتن کے اندر گندگی ہو، غلاظت ہو، نجاست ہو، آپ اس برتن میں، آپ اس گلاس میں، آپ کسی جگ میں، کسی گھڑے کے اندر پاک، صاف، اجلا، طیب و طاہر دودھ ڈالیں، حالانکہ اس کے پیندے کے اندر نجاست تھی، غلاظت تھی، پیشاب تھا، پاخانہ تھا، مجھے بتائیے کیا وہ دودھ پاک رہے گا؟ کیا پینے کے قابل رہے گا؟ ماشاءاللہ 4 گردنیں بھی ہل جائیں میں سمجھوں گا کہ میری بات اثر کر رہی ہے، فیض پہنچ رہا ہے۔ اگر اسی طرح بت بن کے بیٹھے رہیں گے مجھے کیا پتا چلے گا سننے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں ارادہ؟ سارے ہاتھ اٹھا کر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اگر یہ جمی ہوئی گناہوں کی تہ کو میں منبر پر بیٹھ کر دعوت نہ دوں گا، نہ کھرچوں گا، سخت بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جب تھوڑا کینسر بن جائے، جراح، طبیب، اسپیشلسٹ، ڈاکٹر اپنے نشتر سے اسے کاٹتا ہے، اگر انگلی میں شرائط کر جائے انگلی کاٹ دیتا ہے، ہاتھ میں، بازو میں، اعضاء کو کاٹ دیتا ہے وجود کو بچانے کے لیے۔ جو ہوا سو ہوا، آج ضرورت ہے اس سے پہلے کہ کوئی جراح سختی کے ساتھ اس ناسور اور بیماری والے عضو کو کاٹے،
خود غور و فکر کیجئے کہاں پر غلطی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دل ایک برتن ہے، اعمال ایک شربت کے مانند ہیں. فرمایا لوگوں سنو، اگر برتن کے پیندے میں نجاست اور غلاظت ہو، پیشاب ہو، پخانہ ہو، آپ دودھ ڈالتے جائیں، دودھ ڈالتے جائیں، دودھ ڈالتے جائیں، پہلا گلاس بھی ناپاک، دوسرا بھی ناپاک، تیسرا بھی ناپاک، ساری گڈوی، سارا گڈوا، سارا حوض، سارا تالاب، ساری ٹینکی اور ٹینکر ناپاک، ناپاک، ناپاک. دل ناپاک ہو 30 روزے رکھے جائیں، نگاہ ناپاک ہو 30 روزے رکھے جائیں، کان ناپاک کے ناپاک ہو کتا کوئی نہ نکالے، کنواں کیسے پاک ہو؟ وہ گناہوں کا کتا جو خنزیر اور سور بن چکا ہے آج کے معاشرے میں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہر بندہ اپنی ضمیر کی عدالت لگائے اور دیکھے اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کی بزم، اس کی انجمن، اس کی محفل، اس کے دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر کے اندر وہ 24 گھنٹے کس طرح گزار رہا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انما الاعمال کالوعاء، فرمایا یہ اعمال ایک برتن کے مانند ہیں، اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ، اگر ان کا پیندہ صاف ہو، طیب و طاہر ہو، پاکیزہ ہو، پھر اس میں شربت ڈالو، دودھ ڈالو، پانی ڈالو، تھوڑا ڈالو، زیادہ ڈالو، بہت زیادہ ڈالو، فرمایا پہلا گلاس بھی پاک ہوتا ہے، 1000واں گلاس بھی پاک ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ، اگر اس برتن کی ابتدا ہی نجاست و غلاظت سے لتھڑی ہوئی ہو، پہلا گلاس بھی ناپاک، 30واں بھی ناپاک، 100واں بھی ناپاک، 1000واں بھی ناپاک، فرمایا جتنا بھی اس کے اندر عمل کرتے جاؤ گے سارے اعمال ہی ناپاک ہوں گے. توبہ کیجئے. نمبر 3، اخلاص کو اپنائیے، خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھیے. میں ایک موٹی علامت 1-2 بتا دیتا ہوں، یہ بندہ دیکھ لے کہ رب کی رضا کے لیے کون روزہ رکھ رہا ہے. میں ایک علامت بتاتا ہوں جس میں تقریباً ہم احباب گرفتار، مبتلا اور بے خبر، یہاں پر دھوکہ دیتا ہے شیطان ہمیں رب کی رحمت کا، اور ہم دھوکے میں آ جاتے. میں پھر وہی معروف سوال کروں گا آپ احباب سے، ایک بندہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، وضو نہ کرے، بولو تو صحیح اونچا، 100 رکعت نماز نفل خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے اہتمام اور یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرے، مگر وضو نہ کرے، کیا 2 رکعتیں ہو جائیں گی؟ 4 ہو جائیں گی؟ جب 10 پڑھ لے پھر مشقت تو کی نہ ہو جائیں گی. 100 پڑھے، 1000 پڑھے، لاکھ پڑھے، آپ کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، ایمان ہے. وضو شرط ہے، وضو نہیں تو عبادت، نماز، قیام، رکوع، سجود نہیں. تو یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، ذرا بولیے سبحان اللہ. یاد رکھیے آذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں، آذان کا تعلق نماز فجر کے ساتھ ہے. اگر آذان کا تعلق رمضان میں ہوتا بس 29 یا 30 دن آذان ہوتی فجر کی. نہ بولو سبحان اللہ. غور کیجئے، آذان فجر کا تعلق سحری کے ساتھ نہیں ہے، آذان کا تعلق نماز فجر کے ساتھ ہے. وہ 355 قمری
ایام کے حساب سے اور 365 شمسی اعتبار سے ہر روز اذان فجر ہوتی ہے، وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے۔ ایک گھونٹ، ایک لقمہ اگر کسی نے اذان کا وقت شروع ہونے کے بعد نگلا، کھایا یا پیا، قرآن لا کے رکھیے کسی بھی مولوی کے سر پہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ جو بابے ہیں نا، بابے، اور ہمارے گھروں کے اندر ہماری بزرگ مائیں، ان کو شیطان زیادہ فریب کے اندر لے کر آتا ہے۔ بوڑھی جان ہے تیری، روزہ رکھے گا 18 گھنٹے کا، 2 منٹ کے فرق سے بس 2-4 لقمے کھانے کے چکر میں سارا دن بھوکا، سارا دن پیاسا، نہ روزہ ہوا نہ عبادت ہوئی۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے، یہ تو پتا چلے گا نفس کے لیے کون رکھ رہا ہے، رب کے لیے کون رکھ رہا ہے۔ ٹائم کا حساب کتاب رکھنا صاحبوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، مگر اب اتنا علم ہی نہیں ہے۔ چلو علم نہیں، کیلنڈر تو بنے ہوئے ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں۔ مؤذنین اکثر مساجد میں اعلان کر دیتے ہیں، چیخ چیخ کر آپ احباب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، بھائیو روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ بابے کہتے ہیں ہلے تے اذان ہوندی ہے پئی، پھر شیطان اور تھپکی دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہلے آخری اذان ہونے والی ہے، پھر کہتا ہے ہلے انہیں لا الہ الا اللہ نہیں آکھیا، کھا لو خیر صلی اللہ قبول کرنا، مولویاں تھوڑا کرنا ہے۔ مت آؤ دھوکے کے اندر۔ ٹائم کا جاننا، یاد رکھنا، سمجھنا ایسے فرض ہے رمضان المبارک کے میں، جس طرح نماز فرض ہے اور ان کے مسائل جاننا، روزے فرض ہیں ان کے مسائل جاننا، اس طرح وقت کا جاننا جن کے ساتھ عبادات معلق ہیں جاننا فرض ہے، عمل کرنا بھی فرض ہے، عمل کرنا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اب کھاتے پیتے رہے، اذان نہ ہو 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو، آپ اذان پہ نہ رہے، اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی، اذان ہوگی تو کھانا پینا چھوڑنا ہے۔ ٹائم یاد رکھیے، منٹ کا لحاظ رکھیے، سیکنڈ کا لحاظ رکھیے، اپنے روزے کو برباد مت کیجئے، اور احتیاط یہ ہے کہ منٹ 2 منٹ پہلے ہی بند کر دیں، زیادہ دیر پہلے نہیں۔ میرے محبوب کو پسند ہے کہ ساری آخری وقت تک کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کوئی منٹ 2 منٹ رہ جائیں، پکا اعتماد ہو کہ منٹ 2 منٹ رہ گیا ہے، کھا پی پہلے لیا تھا، پھر بھی گھونٹ پانی کا پی لو۔ حضور کو پسند ہے آخری وقت تک، کیوں؟ ایک طرف عبادت کی طرف دھیان ہے، دوسرا وقت کی طرف نگاہ ہے۔ یہی تو رب چاہتا ہے، اور یہی تو رب چاہتا ہے، ایک نگاہ دنیا کی طرف ہو، ایک نگاہ دنیا کے بنانے والے کی طرف ہو۔ آپ اور میں، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں کٹھی پڑھ لیتا ہے۔ سرکار کیسے پڑھتے تھے؟ 2 پڑھی سو گئے، پھر اٹھے پھر 2 پڑھ لی، 2 پڑھ کے پھر سو گئے، پھر اٹھے پھر 2 پڑھی، 2 پڑھ کے پھر سو گئے۔ حضور بار بار سوتے، بار بار اٹھتے۔ میں لوگوں عینایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا۔ ایک نگاہ رب کی طرف اور دوسری نگاہ وقت کی طرف ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جلدی کرو، منٹ رہ گیا، آدھا رہ گیا، ایک گھونٹ لے لو، ادھر بھی دھیان ہے، فکر بھی ہے، توجہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ تڑپنا، یہ مچلنا، یہ اس کے حضور انگڑائیاں لینا کہ 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ بس کرو، بزرگوں کی چیخیں نکل جائے، رک جاؤ، بس کرو، بس کرو، پانی مت نکلنا، روٹی مت کھانا، چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ہمارے بزرگ کیا کرتے؟ کھا لو، پی لو، دوائی کھا لو،
آپ کھا لیجئے، روزہ نہیں ہے، پھر اعتماد ہے، یقین کر لیجئے روزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین پرہیزگاروں کی عبادات کو قبول کرتا ہے۔ یہ پرہیزگاری ہے، یہ تقوی ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو تو اس کی کیفیات دیکھنے والی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بیٹے علی بن فضیل رحمت اللہ تعالی علیہما اپنے ابا جان سے کہتے ہیں، ابا جی یہ بتائیں، ما احلا کلام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا جان یہ بتائیں اصحاب رسول کا جب ذکر آتا ہے زبان میں رس گھلنے لگتا ہے، شہد گھلنے لگتا ہے اور منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ اصحاب رسول کا ذکر اور ان کی باتیں اتنی میٹھی کیوں ہیں؟ بیٹا پوچھ رہا ہے اپنے ابا سے، قال یا بنیا وتدری لما حلا، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میری جان، یہ بتاؤ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ان کا ذکر اتنا میٹھا کیوں ہے؟ قال لا یا ابتے، ابا جان نہیں مجھے نہیں پتا۔ فرمایا قال لانہم ارادوا بہ اللہ، اصحاب رسول کا ذکر اتنا میٹھا اس وجہ سے ہے وہ جو عمل کرتے تھے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ ہم تو کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دے تو کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، وہ پیاسے جاں بلب ہے، کہتے ہیں ٹھہرو۔ ہم موبائل نکالتے ہیں، ماشاءاللہ اس وقت لاک ہی بھول جاتا ہے کہ اس کا سکرین لاک کیا ہے، کوڈ کیا ہے، اس نے کھلنا کیسے ہے۔ پھر کیمرہ کھولتے کہتے نہیں یہ کیمرہ پسند نہیں آیا، تصویر اچھی نہیں بنتی، ذرا فلانا کیمرہ ڈاؤن لوڈ کر لوں پھر ذرا پانی پینا، اس میں تصویر بنا کے کہتے ہیں ماں بدولت نے آج فلاں کو افطاری کروائی ہے۔ ذات میں اخلاص لوجہ اللہ، وہ چھپا کے عمل کرنا، وہ راز کے ساتھ عمل کرنا، اور ایک ہاتھ دینا اپنے ہی وجود کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دینا، مفقود ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کرنا ہے تو فائدہ کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ذرا زمانے والوں کو بتاؤ، ہم نے افطار کروایا، ساری کروائی، راشن دیا، خدا کا واسطہ ہے غربا کی غربت اور افلاس کا مذاق نہ اڑائیں، انہیں ذلیل و رسوا نہ کریں، ان کی خودداری پر ڈاکہ نہ ڈالیں، ان کی غیرت پر سودا مت کیجیے۔ جس کو دیں چھپ کے دے دیں، چھپا کے دے دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے ظاہر کرے گا احد پہاڑ چھوٹا پڑ جائے گا، اللہ نیکیاں اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہاں عمل پہاڑ کے برابر کیا، دکھلاوے ریا کے لیے کیا۔ مکھی کے پر جتنی بھی رب کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر، کوئی منزلت، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور مکھی کے پر کے جتنا عمل کیا، دودھ پلا دیا، نمک دے دیا، آدھی کھجور کاٹ کر دے دی، اور روزہ افطار کروا دیا، سحری کروا دی، مکھی کے پر کے برابر کسی پہ احسان اور نیکی کی، خدا کی عزت کی قسم کی تھی اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے، جب قیامت کے دن اس کے دربار میں جائیں گے اللہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی نیکی بنا کے بندے کو عطا فرما دے گا۔ اپنا جائزہ لیں، رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے، اور یہاں پر صرف آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اختتام کرتا ہوں، باقاعدہ اپنے وقت کی پلاننگ کیجئے، اپنے وقت کی تقسیم کیجئے، اپنے وقت کی تنظیم کیجئے۔ آپ اٹھیں گے کتنے بجے، اٹھ کے کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، اور پھر کیا کریں گے، کاروبار کتنے ٹائم کے لیے کرنا ہے، کتنے ٹائم کے لیے عبادت کرنی ہے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے، صفوں میں آ کر استقبال قبلہ بیٹھنا ہے، استقبال قبلہ آ کر بیٹھنا ہے،
اور ذکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے. کتنا ٹائم عبادت کے لیے، کتنا ٹائم تجارت کے لیے، کتنا ٹائم سونے کے لیے، کتنا ٹائم کاروبار کے لیے. بولیے ذرا سبحان اللہ. ٹائم کی تنظیم کریں. ایسے رمضان کو مت گزارے جیسے پہلے گزرتے رہے. اٹھ گئے تو اٹھ گئے، کچھ کر لیا تو کر لیا، ورنہ کھایا پیا سو گئے. کچھ احباب روزے کو پورا کرنے کے لیے سونا ضروری سمجھتے ہیں کہ روزہ پورا ہو جائے. محنت کیجئے، مشقت کیجئے، صبر کیجئے، وقت کی تنظیم کیجئے، تقسیم کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور رمضان المبارک گزاریں. تلاوت قرآن کیجئے، مصحف کو قرآن کو کھولیے، زیارت کیجئے، ہاتھ پھیریے. میں پچھلے 2-3 جمعہ سے یہی گزارشات کر رہا ہوں. پھر اسے سمجھیے کیا میرا رب فرما رہا ہے، اور کم از کم وہ آیات طیبات جن میں میرا رب کیا فرماتا ہے. جڑے شروع تو آئے نے وہ بولے نے، باقی بعد چاہے انہیں پتہ نہیں ہو رہا کیا بولنا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اس احساس کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میں نے اس کے دربار میں حاضر ہونا. غور کیجئے میرا رب کیا فرما رہا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، شرائط کیا ہے. پھر ان تقاضوں کو سمجھیے، پھر عمل کی کوشش کیجئے. ایک اگر دیا جلتا ہے، ایک شمع اگر روشن ہوتی ہے، پورا گھر روشن ہوگا. گھر روشن ہوا، کئی گھر روشن ہوں گے، کئی گھر روشن ہوئے تو محلے روشن ہوں گے، شہر آباد ہوں گے، ملک روشن ہوں گے، اور وقار نصیب ہوگا، عزت ملے گی. یہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.